کہ وہ عدد جو پیغمبر کے عدد اصحاب بدر سے، پیغمبر کے اصحاب جو بدر میں تھے اسی عدد سے مشابہ آخری وقت کے امام کا لشکر ہوگا، اسی عدد کے اعتبار سے 313۔ پہلے اپنے برادران کے لیے واضح کر دوں، جو 313 بدر میں تھے ان کی خصوصیت سمجھا دوں تاکہ یہ 313 جو آنے والے امام کے ساتھ لشکر ہوگا اس کی وضاحت آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ بدر میں جو 313 تھے ان میں سے 77 افراد وہ تھے جو مہاجر تھے، مکے سے نکل کر مدینے میں آ کر رہنے لگے تھے، انہیں مہاجر کہا جاتا۔ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے وہ ہے مہاجر، اور جو مدینے میں پہلے سے رہتے تھے اوس و خزرج وہ ہے کیا؟ انصار۔ اب 313 میں سے 77 مہاجر تھے، باقی کے انصار تھے، اور اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی جنگ بدر ہوئی، اور 2 ہجری میں جمعے کا روز تھا۔ بعض روایات میں 17 ماہ رمضان لکھا گیا، بعد میں 13 یا 14 یا 15 ماہ رمضان المبارک لکھا گیا۔ بحث ہماری دن سے تاریخ سے نہیں ہے، عدد پر ہے۔ مہاجرین کے عدد انصار کے عدد ملا کر 313 عدد ملتے ہیں، کس کے؟ بدر کے لوگوں کے۔ یہاں تک ذہن بنا لیا آپ نے، 313 عدد۔ اب یہ 313 عدد وہ ہے جو صرف اصحاب بدر والوں کا لیے نہیں ہے، طالوت کا لشکر بھی 313 تھا جب جالوت کے مقابل میں گئے، سیم اسی اعتبار سے پوری جنگ واضح کی گئی۔ لیکن جب امام آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی 313 افراد ہوں گے، آنے والے امام کے ساتھ بھی 313 افراد ہوں گے۔ کچھ مشابہتیں انسان کو بتاتی ہے مقصد کی طرف کا، کیسے؟ کہ جب پہلی جنگ ہوئی تو نبی 13 برس تک کہہ رہے تھے امن و امان پھیلاؤ، لا الہ الا اللہ کہو اور جنت پالو، لا الہ الا اللہ کہو جنت میں چلے جاؤ، لیکن لوگ نبی کے کلمے کا انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ قتل و غارت کے لیے آمدہ ہوئے۔ تو نبی نے جنگ دفاع میں کی ہے، خود وار نہیں کیا، نبی نے حملہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے حملہ کیا تو نبی نے اپنا دفاع کیا، ڈیفنس کیا۔ لہذا جنگ بدر جو تھی امن و امان کا پیغام لے کر آئی، کہ ویسے ہی آنے والا جب آئے گا تو 313 کا لشکر جو لے کر آئے گا تو وہ امن و امان کے لیے ہوگا، قتل و غارت کے لیے نہیں ہوگا۔ پہلی چیز اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آنے والا جو آنے والا ہے، امام معصوم آنے والے ہیں، لوگوں نے ذہن میں یہ بٹھا لیا آتے ہی تلوار چلے گی۔ نہیں عزیزو، وہ فرزند علی و زہرا ہے، وہ پہلے تبلیغ کریں گے، حکم بتائیں گے، معجزات ظاہر کریں گے، دلیلیں ظاہر کریں گے، براہین بتائیں گے، اتمام حجت کریں گے، اور صحیح دین کی دعوت دینے کے بعد اگر کوئی اپنی انانیت پر اڑ جائے تب ذوالفقار چلے گی۔ یہ پہلے ذہن بنا لیں کہ جیسے بدر میں 13 برس تک پیغمبر اذیتیں برداشت کرتے رہے لیکن جنگ کا ارادہ نہ کیا، تو آنے والا بھی اسی کے نام سے ہے جو نبی کا نام ہے، آنے والا بھی آئے گا تو پہلے کیا کرے گا؟ دعوت دے گا۔ کس چیز کی دعوت دے گا؟ اسلام کو سمجھنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے نام پر اتنے خرافات مچا دیے گئے، جو چیزیں اسلام میں نہیں تھی اس کو رائج کر دیا گیا، تو کلمہ پڑھنے والا خود پریشان ہے کہ دین حقیقی کیا ہے۔ تو آنے والا آئے گا تو پہلے حقیقی دین بتائے گا، تب جا کر ذوالفقار چلائے گا۔